بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نہایت کرنے والے ہیں۔ میں نے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ میں ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں اس شخص کو جو اسپینش ہے، وہ میئر بن کر سامنے آیا نیو یارک کے اندر۔ جس دن میں ووٹ ڈال رہا تھا اس دن ہی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو آدمی ہے میئر ضرور بنے گا، یعنی ہر طرف سے فورکاسٹ آ رہی تھی۔ میں جتنے بھی فورکاسٹ کیا اب تک ایڈوانس میں، وہ سارے میرے کامیابی رہے۔ جیسے میں اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ ٹاپ لیس لڑکی پولیس والے پکڑ لیں گے، وہ پکڑ لی، اور اس سے پہلے میں نے حج کے لیے کہا تھا، عامر خان حج کر لیا، اور سیف علی کے لیے شادی کر لی۔ بہرحال میرے اگر سے سارے ویڈیو آپ چیک کریں گے تو اس میں کافی باتیں ایسی ہیں جو پیشین گواہی کے طور پہ اللہ کی طرف سے الہام کے طور پہ مجھے مل گئی، اور میں ایک جذباتی ہو کے کہہ دیا، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غیب کا علم تو صرف میرے کو معلوم ہے۔ اب میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ جو ہمارے انسان جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے، وہ لوگوں کے کامنٹس آئے دن یوٹیوب پر آ رہے ہیں، اس کو میری کوشش ہے کہ دوسرے مسلمان بھی ان تک بات پہنچائے۔ اگر وہ نہیں پہنچاتے تو ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اس آواز کو سارے عالم میں گونجائے گا، کیونکہ اسی بات سے میں جو ہے پیشین گواہی کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ بنگلے والی مسجد میں جب کام شروع کیا تھا تبلیغ کا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دروازے کو جو ہے تم توڑ پھوڑ دو اور اس کو دروازے کو بڑا بنا دو۔ سارے لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے ابھی تو یہاں کے لوگ ہی جو ہے نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، اور جماعتیں یہاں ہی نہیں بن رہی ہے، لوگ فارن کنٹریز سے آئیں گے کہہ رہے ہیں، بول کے ہنسنے لگے۔ یعنی ایک اللہ والے کو بعض دفعہ اس طرح کی باتیں تھوڑا پہلے مل جاتی ہے، وہ ولی اللہ کا بھی ایسا ہی رہا ہے، آپ پڑھ لیں تاریخ۔ تو میں جس بات کے اوپر برداشت نہیں کر کے ہمارے اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ علم میں ہی اضافہ کر لیں، اپنے نوجوان بچے خاص کر کے۔ مجھے بوڑھوں سے لینا دینا نہیں، وہ بوڑھے تو تسبیح بھی نہیں کر رہے آج کل، اللہ جانتا ہے قرآن بھی نہیں پڑھ رہے، اللہ جانتا ہے 5 وقت کی نماز بڑی مشکل سے پڑھ رہے، اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ ٹی وی پہ سیریل واچ کر رہے ہیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش، یا فلمیں واچ کر رہے، یا موسیقی سن رہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا انسان کو۔ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک آدمی ایک دنیا میں ایک گھر خریدتا ہے، وہ گھر تمہارا نہیں ہے، کیونکہ وہ جس ملک میں تم رہتے ہو وہاں ٹیکس دینا پڑے گا سالہ سال۔ تم کو احساس دلائے گا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے جب ٹیکس دو گے۔ اگر ٹیکس نہیں دو گے توڑ پھوڑ دیں گے میونسپلٹی والے آ کے۔ ایک آپ جو ہے موٹر سائیکل خریدتے ہیں، اس کا نمبر پلیٹ ہونا ہے، اس کا لائسنس ہونا ضروری ہے، تو آپ کو وہ بھی احساس دلا رہی ہے موٹر سائیکل کے، دیکھو تمہارا نمبر پلیٹ ہونا ضروری ہے، یہ جو ہے قانون ہے اس شہر کا، اور یہ لائسنس کا ہونا ضروری ہے تم اگر سے ڈرائیو کرتے ہو۔ اگر یہ تمہارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں تو وہ تمہاری گاڑی کو ضبط کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک بار کوڈ دیا انسان کو، چاہے کوئی کیوں نہ ہو۔ اس واسطے میں چیلنج سے آج بتا رہا ہوں انسان کو، یہ بار کوڈ ہے، تم کچھ بھی کر لو، چاروں طرف ہے، 2 اور 2 پیر کے نیچے 4 ہے، کسی کے نہیں ملتے، اور اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا دنیا کے اندر اور کہہ دیا شیطان سے بچو۔ بار قرآن کے اندر کہہ دیا اللہ تعالیٰ شیطان سے بچو، ورنہ جو ہے تم چلے جاؤ گے جہنم میں۔ تو میں بھی انہی مسلمان بھائیوں کو جو جاننا چاہتے ہیں، جو سو رہے ہیں، ان کو بیدار کرانا چاہتا ہوں، تو میری باتیں اگر ان کے پلے پڑتی ہے تو ان کا مستقبل ایسا ہوگا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکیں گے، نہ ختم ہونے والی جنت ملے گی۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر آپ کوئی بھی چیز ہو تمہارے سامنے، اگر سے تم دنیا میں آئے ہو، تم نے جو ہے دیکھا نہیں خدا کو، اور تم گھر خریدتے ہو تو تمہارے کو ایک ٹیکس لگا ہوا ہے، گھر خریدتے ہو تو ریپیئر کرنا لگا ہوا ہے، گھر خریدتے ہو تو جو ہے اس اندر
सांप बिच्छू नहीं आना, इस तरह की हिफाजत करना है। उसी तरह अल्लाह ने तुमको इस दुनिया पे भेज दिया। तुमने देखा नहीं अल्लाह को, लेकिन ये तुम्हारी उसने रूह फूकी, इस वास्ते तुम उसके बंदे कहलाते हो। तुमको इंसानों का खुदा कहना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं वो बात भी आपको बता दूँ तो ये बारकोड के हिसाब से तुमको उसने अपने एक जैसा पासपोर्ट के पर एक नंबर होता है आपका, उसी तरह ये आपको एक नंबर दे दिया, अल्लाह ने दुनिया में छोड़ दिया। अब दुनिया में जो तुम घर खरीदते हो तो उसकी हिफाजत करते हो, उसी तरह तुम्हारे ईमान की हिफाजत करना ज़रूरी है। अगर तुम अल्लाह के हुक्मों पे नहीं आओगे तो अल्लाह तुम्हारे को दुनिया में भी बर्बाद कर देगा, सुकून और गारत कर देगा, तुम्हारा सुकून चैन नहीं रहेगा। आज आप देख लें इंडिया के अंदर ऐसी गंदी बीमारियां पैदा हो रही जो डॉक्टर भी नहीं जानते, उनको नए नए नाम रखने पड़ रहे हैं डॉक्टरों को। अब फिर उसको जब वो जो है दवा बनाएंगे तब तक जो है चारों तरफ बीमारी फैलेगी और कई लोग जो है दुनिया से रुखसत भी हो जाएंगे। जैसा मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कई लोगों को कहा ज़िंदगी शॉर्ट है, पता नहीं मैं 2-2.5 साल से बना रहा हूँ, पता नहीं कितने आलम में दुनिया से रुखसत हो गए इंसान। जिनके पास वक्त है उनके लिए मैं जो है कीमती वक्त बनाना चाहता हूँ तुम्हारा। इंशाल्लाह मेरा भी बनेगा, आपका भी। मोहताज तो मैं भी हूँ, मैं पहले मोहताज हूँ, मैं बहुत हकीर हूँ, मैं बहुत ही जो है अल्लाह का एक ऐसा बंदा कहलाता हूँ। कहता हूँ मैं अल्लाह को कि अल्लाह आदम की औलाद में सबसे वर्स्ट इंसान मैं हूँ। मैं कहता हूँ पहले अल्लाह। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानने वाले कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन बनाया। कौन बर्दाश्त कर सकता है मुसलमान? एक सच्चा मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है? अरे उस बेवकूफ़ को ये बात नहीं पता कि इंसान अगर बनाता तो कुरान के अंदर अल्लाह ये नहीं कहता आदम को मैंने बिना माँ बाप के पैदा किया, हवा को मैंने बिना माँ के पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया। ये ईसाई जो है, ये नसरानी ये कह रहा है मुसलमान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ज़ाती मज़हब बनाया करके। इन 3 बातों से उसको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा खुदा होगा जो कह रहा है चैलेंज से कि मैंने इनको पैदा किया। ये खुदा वो चैलेंज कर रहा है, मैंने इब्राहिम को भेजा, मैंने मूसा को भेजा, मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। यही खुदा कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। और यही अल्लाह कह रहा है मैंने किताबें दे के भेजी, जोहर से लेके, कबाला से लेके, तौरेत से लेके, इंजील से लेके, ज़बूर से लेके कुरान तक। कबाला और जोहर का जिक्र नहीं है, लेकिन सहीफ़ों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अल्लाह ताला ने कई किताब भेजे, कई पैगंबर भेजे, उसके बावजूद इंसान आज भी इतनी एडवांस हो गई दुनिया, सारी दुनिया का नक्शा 1 सेकंड में खींच दे सकते हो कैमरे के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए। तो वैसे वक्त में भी इंसान क्यों नहीं समझ रहा कि खुदा नज़र नहीं आने वाली चीज़ है? मुसलमान ये वाहिद बात कही दुनिया में, खुदा नज़र नहीं आता। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, कुरान जो है मौजूज़े वाली किताब अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, एक आयत नहीं बना सकता। ये बात समझ में नहीं आ रही दुश्मन इस्लाम को। दुश्मन इस्लाम को ये बात पता चल गई कि यूरोप के अंदर अल्लाह का दिन जाग उठा 1990 के बाद। वो खुद एनालिसिस आपको पेश कर रहे, यूट्यूब पर जाओ देखो, मुझे उसमें ज़्यादा वक्त खपाना नहीं है। अल्लाह ने पहले मिडल ईस्ट में नबियों को भेजा, मिडल ईस्ट को गिरफ्त में ले लिया अल्लाह ताला इस्लाम के ज़रिए। फिर अल्लाह ने वलियों को भेजा, 1,25,000 24,000 वली अल्लाह हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान को इस्लाम ने गिरफ्त में ले लिया। पाकिस्तान में 18 करोड़, बांग्लादेश में 18 करोड़, इंडिया के अंदर जो है 20 या 25 करोड़। तो इस तरह से 50 करोड़ मुसलमान खाली वली अल्लाहों की तुफैल और सहाबा के तुफैल, अल्लाह ने इस दीन को यहाँ भी मजबूत कर दिया। और यहाँ भी चैलेंज हो रहा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हिंदू भी नहीं इसका जो है ब्रेक कर सका चैलेंज। अब आप चले जाए नेपाल, नेपाल के अंदर हिंदुज़म कहते हैं, वहाँ बुद्धिज़्म भी है और हिंदू को मालूम नहीं बुद्धिस्ट कौन है। अब मध्य प्रदेश में चले जाए, बिहार को, ये इधर जो है आपको काशी मिलेगा, इधर जो है बुद्धिस्ट का जो है मंदिर मिलेगा। तो इस तरह से ये खुद अंदर अंदर से खोखले हो गए। तो अल्लाह ताला हिंदुस्तान को मजबूत किया, मुसलमानों को वहाँ जगाया दीन के ज़रिए, इस्लाम के ज़रिए, पहले मिडल ईस्ट को, फिर बाद में हिंदुस्तान को। और अल्लाह ने रशिया को कम्युनिज्म के तौर पे नसरानियों को तोड़ दिया 75 ईयर्स पहले।
اللہ تعالیٰ پھر وہاں ایمرج یعنی ابھرے 7 مسلم ممالک رشیا میں. اللہ کی شان دیکھو. اب یورپ پہ اٹیک ہوا 1990 کے بعد. سارے مسلم ممالک سے عرب جو ہے یہاں پر یورپ میں آ گئے. امریکہ لے لو, کینیڈا لے لو, یورپ کے ساتھ. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا جو ہے یعنی پاپولیشن کے اعتبار سے ریشو بڑھ رہا ہے. تو یہ گرفت میں بھی آ رہا ہے. اللہ چیلنج کیا تھا کہ میں اسلام کو ہر گھر پہنچاؤں گا, آخر میں پورا غلبہ اللہ کا ہوگا. اب دنیا میں مثال دیتا ہوں میں تمہیں کیسے ہوگا. ہندوستان میں مسلمانوں نے جو ہے مذہب اپنا کے ان کو توڑ دیا. کرسچن اب ان کے مذہب کو پھیلانے سے ہندوازم اور ٹوٹ رہا ہے. سردار گرو نانک کے بعد میں نہ ہندو نہ مسلمان جیسا ایک مذہب بنا کے وہ توڑ دیے, خود بخود توڑ دیا. اب یہودیت, جوئش دنیا میں صرف 29 ملین رہ گئے, جبکہ وہ پرانے کہہ رہے ہیں. یہاں پر امریکہ میں کہتے ہیں سب سے پہلا مذہب جو ہے جوئش کہتے ہیں لوگ, اور ہندو وہاں ہندوستان میں کہتے ہیں ہم پرانے ہیں. پرانے 2 کھوکھلے پڑ گئے, دیکھ لو پاپولیشن کے حساب سے. اب تیسرا کرسچینٹی ایک وقت تک جو ہے اپنے آپ کو پیسہ دے کے انسانوں کو گمراہ کر کے, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے صحیح رہنمائی نہیں کر کے انہوں نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا, بیٹا کہہ دیا, کبھی جو ہے ہولی اسپرٹ فادر سن کہہ دیا, کبھی اللہ کو بیٹا ہے کہہ دیا, کبھی جو ہے جوہا کو بیٹا ہے کہہ کر, اس طرح سے 4 قسم سے باتیں کر کے ان کو چیدہ چاروں طرف جو ہے نصرانیت پھیلایا, کرسچینٹی پھیلایا. لیکن پاپولیشن کے اعتبار سے وہ بڑے تھے. لیکن 1400 سال کے بعد یعنی گیپ اب جو دیکھو 600 سال کا فرق ہے ہمارے کو اسلام کو اور ہی کرسچینٹی کو, اور ہم نمبر 1 ہو گیا آج. اللہ کی شان دیکھو. ارے مسلمان, تم کو سوچنا چاہیے, ایک آدمی اپنی جائیداد دنیا میں مر جاتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے تو زندہ جو اس کی اولاد ہوتی ہے وہ وارث ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ سارے انسان کو بتا رہا ہے پوری دنیا میں چیلنج سے. دیکھو ہندوازم مردہ پڑ گیا, جوئش بالکل فنش کے طور پہ ہے, کنکر کے برابر رہ گئے. اب نصرانی ہم سے نیچے آ گئے. اب اللہ تعالیٰ 600 سال کا گیپ دیکھ لو. 600 سال کون کس نے پھیلایا اسلام کو؟ نہیں, کوئی مسلمان اٹھ کے نہیں جاتا. میں دیکھا, میں یہاں پر پھرتا ہوں. اور ایک بات میں نے پرسوں ایک کالے سے بتایا. کالے کو میں نے کہا کہ دیکھ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بولتے ہیں, ہم قرآن پڑھنے سے پہلے, او گاڈ سیو اس فرام ایول. تو کہتا ہے جیسس سیز دیٹ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی کہے تھے وہ. تو میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے تبھی تو کہہ رہے کہ اعوذ باللہ من, مجھے شیطان سے بچا. اگر وہ خدا ہوتے تو خود پیدا کر کے شیطان سے بچتے, خود کہتے ہو کہ میرے کو شیطان سے بچا. بلکہ کس کو بولیں گے وہ؟ اللہ کو یا خدا کو, جوہوا کو, یا پھر ہولی فادر اینڈ سن کو, یا انکارنیشن جیسس کو بول, کس کو بولیں گے پھر وہ؟ مجھے خدا سے بچا. اگر وہ دنیا میں رہ کر گواہ کے طور پہ تو آج جو ہے 2000 سال کے بعد میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اے اللہ شیطان سے بچا, یعنی اے خدا. ہم دیکھو کھلا اللہ بولتے ہی ہمارے پاس خدا ہے, سب کو معلوم ہے. اگر بھگوان کہتے ہیں ہندو تو کون سا خدا, کون سا بھگوان, یہ بات آتی ہے. اگر کرسچن کہتا ہے وہ گاڈ تو کون سا, جیسس ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن, یا انکارنیشن جیسس, یا پھر اللہ ہی بیگارن سن, یا جو ہی اسپرچوئل سن, کیا ہے یہ گاڈ کا دیکھو یہ, اور یہ بھگوان کا دیکھو, اور یہ اللہ کا دیکھو. اللہ بولتے ہی ختم گاڈ. اللہ اکبر. تو اس طرح سے میں ساری باتیں تم تک لا رہا ہوں, وہ باتیں جو کرسچن کامنٹس کرتے ہیں, وہ باتیں جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دبانے کے لیے گمراہ کرنے والی باتیں دے رہے ہیں تمہیں. اور میں تم کو ان سے جو ہے بحث کرنے, مباحثہ کرنے کے لیے نہیں کہتا, بلکہ تم یہ بتاؤ کہ دیکھو پرانی کتابوں میں اللہ نے کبھی بیٹا نہیں بتایا. جا کے دیکھ لو, توریت کے 26 کتابیں موجود ہیں آج, اس میں کوئی بیٹا نہیں ہے. سام یعنی ہمارے زبور داؤد علیہ السلام کی, اس میں بھی کوئی بیٹا نہیں ہے. انہوں نے جو انجیل کے بجائے بائبل بنا لی, جھوٹے, یہ جھوٹ پکڑا گیا ان کا. یہ جھوٹ تم کو احمد دیداد یا ذاکر نائک نہیں دیے. میں حقیر انسان ہوں, بتا رہا ہوں.
میں علم کے اعتبار سے یا اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی اسٹڈی نہیں کیا میں ان چیزوں کا، لیکن میں علم میں کہاں سے آئی بات؟ ربی زدنی علما، اللہ نے مجھے کیسے دیا؟ میں لوگوں سے تڑپ تڑپ کے بات کرتا ہوں، چھیڑ لیتا ہوں ان سے، لڑ لیتا ہوں ان سے، اور ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھو تم لوگ میری بات سننا نہیں چاہ رہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے، اللہ کی بات قرآن کے اندر یہی ہے، جب تم ان سے بات کرنا چاہو وہ بھاگ جائیں گے، جب تم ان سے بات کرنا چاہو لڑنے آئیں گے، اور وہ کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ارے میرے مسلمان، اگر تو اپنی آخرت بچاتا ہے، چیلنج دے رہا ہوں تیرے کو، جا، پوری دنیا کے اندر اعلان ہو رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب یہ جھوٹوں کو بتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی طاقت والی کتاب ہم کو دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بتایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بتایا کہ پرانی کتابوں میں بھی جو ہے اللہ ہی موجود ہے۔ ارے حق کو پہنچاؤ یار، اللہ